پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ وی لاگ میں پاکستان افغانستان تعلقات کا کچھ ذکر کیا تھا، اور یہ کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنی تشویشناک ڈیولپمنٹس وہاں اس وقت جنم لے رہی ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بھی تشویشناک ہونی چاہیے۔ آج ہم کچھ ذکر کریں گے پاکستان چین تعلقات کا، کیونکہ اس فرنٹ پہ بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ آج ذکر اس لیے کریں گے چین پاکستان تعلقات کا کہ اس میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص طور پہ اقتصادی محاذ پہ، مالیاتی محاذ پہ۔ ان کا تعلق گوادر پاور پلانٹ سے بھی ہے، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھی ہے جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے، اور ان کا تعلق گردشی قرضے سے بھی ہے، جو کہ وہ پیسے جو کہ پاکستان کی حکومت کے واجب الادا ہیں چینی کمپنیوں کو۔ تو جناب اس فرنٹ پر آثار کچھ اچھے نہیں ہیں، وقتاً فوقتاً کشیدگی پیدا ہوتی رہتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس کی وجہ سے سفارتی چینلز بھی پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان تکنیکی جو معلومات ہیں، تکنیکی ڈیٹیلز ہیں، اس کی طرف آئیں، پہلے ذرا سا یہ ریکیپ کر لیں کہ جنوری میں ایک میٹنگ ہوئی جوائنٹ ورکنگ گروپ کی، جو کہ سی پیک کے تحت قائم ہے اقتصادی رابطوں اور تعاون کے لیے۔ اس میں چین کے سابق سفیر سون وئی ڈونگ، جو کہ اس وقت اب نائب وزیر خارجہ کے عہدے پہ براجمان ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ قاضی سائرس کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، اور اس میں حسب معمول وعدے وعید کیے گئے، ایک دوسرے کی تعریف کی گئی، اور اس لیول پہ یعنی نائب وزیر خارجہ چین کے اس لیول کا جو مکالمہ تھا بہت عرصے کے بعد ہوا، اور اس کی کافی ساری بڑی وجہ پاکستان کے داخلی معاملات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اپریل 2022 سے جس انداز میں حکومت تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، پھر 9 مئی کے واقعات جس میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ تو یہ ساری ان ڈیولپمنٹس کے تناظر میں پاکستان کا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے چین پاکستان کا سی پیک کے تحت، اس کی میٹنگ ہوئی۔ اس میں کاروباری تعاون، صنعتی، زرعی، آئی ٹی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون پہ دوبارہ زور دیا گیا۔ جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کی پروگریس پہ بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اسی میٹنگ میں سی پیک کے حوالے سے حسب معمول یہ عہد بھی کیا گیا کہ سی پیک کے حوالے سے جتنی بھی ڈس انفارمیشن ہے، اس کے حوالے سے جو توڑ مروڑ کر معلومات دی جاتی ہیں، خاص طور پہ مغربی ذرائع ابلاغ میں، اس کا بھی ہم سب کو مل کے مقابلہ کرنا ہوگا، اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ پھر BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے جتنے بھی منصوبے ہیں، اس کی معلومات کی تشہیر، اس کے حوالے سے جتنے بھی پروگریس ہوئی ہے اس کی تشہیر کو بھی مشترکہ طور پہ بڑھاوا دینے کا اعادہ کیا گیا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مسائل اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں کہ 19 فروری کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان میں ہونے والے انتخابات پہ اطمینان کا اظہار کیا، لیکن اس پیغام میں ایک بہت دو ٹوک بات بھی شامل تھی، وہ بھلے اس کو کوئی یہاں پہ سمجھے یا نہ سمجھے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ چینی قیادت کو امید ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز یعنی اس پاکستان کے نظام کے جتنے بھی بڑے شراکت دار ہیں، وہ پاکستان میں سیاسی اور سماجی استحکام کے لیے مل کر کام کریں گے، یعنی سیاسی سماجی استحکام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اب چینی حکومت کی یہ خواہش سمجھ لیں، اس کا مخلصانہ مشورہ سمجھ لیں یا مطالبہ سمجھ لیں، انہوں نے تو یہ مشورہ دے دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں یہ مشورہ سنا گیا؟ غالباً نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اس کے آغاز کے ساتھ ہی جو مار دھاڑ ہوئی، پولیس کی جو چیرہ دستیاں تھیں، آپ نے دیکھا خواتین کے ساتھ کیسا سلوک ہوا، وہ جو نئے ارکان اسمبلی میں داخل ہونا چاہ رہے تھے انہیں کس طرح روکنے کی کوشش کی گئی،
اور چیف منسٹر کے جو نامزد امیدوار تھے پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے میاں اسلم، ان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو باقاعدہ راہداری کی ضمانت دے رکھی تھی، اور اس کے باعث اب چیف منسٹر کا جو عہدہ ہے اس کے لیے کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی پارٹی کو بدلنا پڑ گیا۔ اب اس کا پھر جی ڈی اے نے جو احتجاج کیا کراچی میں انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس طرح خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا بالوں سے پکڑ کے، تو اس کا پیغام کیا تھا؟ پیغام یہی تھا کہ اپوزیشن کو اپنے کسی نہ کسی صورت دباؤ میں رکھنا ہے، اس کے لیے بھلے آپ کو آئین اور قانون کی پامالی کرنی پڑے۔ تو یہ پیغام بلا شبہ نہ صرف چین گیا بلکہ باقی دنیا میں بھی گیا ہے، اور کیا چینی قیادت اس پیغام کو قبول کرے گی، وہ کمفرٹیبل ہوگی اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ چین میں حکومت کاری کا جو فلسفہ ہے وہ ہے مل جل کر باہمی مشاورت سے معاملات طے کرنے کا۔ یہ مار دھاڑ پکڑ دھکڑ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی چور پکڑا جائے، چاہے وہ اعلیٰ ترین سیاسی عہدے پہ بھی کیوں شامل نہ ہو۔ جب ثبوت کے ساتھ وہ چور پکڑا جائے تو اس کی جگہ پھر زندان یعنی جیل ہوتی ہے، تمام تر پارٹی عہدوں سے وہ فارغ کر دیے جاتے ہیں، اور گزشتہ 10 برسوں کے دوران ایسی بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھیں چین میں، کیسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا جب وہ پکڑے گئے چوری کرتے ہوئے، سے عوام کے وسائل چوری کرتے ہوئے۔ اب ہمارے ہاں طرز عمل کچھ اور ہے، یعنی دبا کے رکھنا ہے، جس طرح ٹویٹر یا ایکس کی سروسز ابھی تک بند ہیں۔ تو یہ جو بحیثیت مجموعی پیغامات ہیں کوئی مثبت نہیں ہیں۔ ایک طرف ہم نے یہاں پہ ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، دوسری طرف آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ چین میں چینی قیادت نے 180 نئے اسکول کھولے ہیں جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تربیت دی جائے گی بچوں کو۔ یعنی چین کہاں جا رہا ہے اور ہم یہاں پہ ایک پارٹی کی مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح اس کو دبائے رکھے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو طویل المیعاد منصوبے ہوتے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے ضامن بھی ہو سکتے ہیں، وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی چند مثالیں ہیں کہ گوادر پاور پلانٹ، جو کہ 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، گراؤنڈ بریکنگ کی جس کو کہتے ہیں، آج تک اس پہ ایک دھیلے کا کام نہیں ہو سکا۔ اس پاور پلانٹ چونکہ اس نے کوئلے پہ چلنا تھا، 2 مرتبہ نیپرا نے چینی کمپنی کو مجبور کیا کہ آپ اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی قیمت ہے فی یونٹ، وہ کم کریں۔ وہ قیمت بھی کم ہو گئی، لیکن آج تک اس پہ ایک اینٹ بھی نہیں لگائی جا سکی۔ اسی طرح $270 ملین کی گرانٹ سے جو گوادر ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، اس کی تکمیل تو ہو گئی ہے، اس نے افتتاح بھی ہونا تھا پچھلے سال ستمبر سے پھر آ گئی اپریل کی بات، اپریل سے ابھی آ گئی ہے اگست کی بات، کہ شاید اب اگست میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہو سکے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گوادر میں بجلی نہیں ہے، ایران سے آتی ہے، اب شاید کہیں نیشنل گرڈ کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہو، لیکن بجلی کے مسائل گوادر میں ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جس کو پاکستان کے منصوبہ سازوں نے بڑا ٹاؤٹ کیا تھا کہ یہ سی پیک کے ایک لحاظ سے کراؤن ہے، سی پیک کا تاج ہے، لیکن وہاں نہ بجلی گھر بن سکا، پانی کے مسائل ویسے کے ویسے ہی برقرار ہیں، اور چینیوں کی فرسٹریشن بھی، چینی حکام کی، چینی کمپنیوں کی فرسٹریشن بھی اسی وجہ سے پھر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ آپ کے پاس بنیادی سہولیات ہیں نہیں ہیں۔ اور پھر رشکئی، آپ دیکھا ہوگا رشکئی اسپیشل اکنامک زون تھا جو پشاور کے قریب ہے، اس کے پہلے فیز کا باقاعدہ افتتاح شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پچھلے سال جولائی میں کیا، حالانکہ اس کا اوریجنل افتتاح نومبر 2019-20 میں ہونا تھا۔ تو اس تمام ان باتوں کا میرے کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کاری اور منصوبوں پر بر وقت عمل درآمد پہ توجہ دینے کی بجائے ہمارے منصوبہ ساز، ہمارے حکومت کار بہت سارے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ جن سے پاکستان میں نہ تو پیداواریت میں اضافہ ہوگا، نہ پاکستان کی اقتصادی ترقی جلد از جلد اس سے ممکن ہو سکے گی، اور نہ ہی اس سے پاکستان کا کوئی امیج بہتر ہوگا، اس لیے کہ
لوگ یہاں پہ اگر جو بھی سرمایہ کاری کرنے آتے ہیں ان کا یہ توقع ہوتی ہے کہ 2 3 4 سال کے اندر اندر ان کی سرمایہ کاری پہ عمل درآمد شروع ہو جائے، پروجیکٹ کمیشن ہو جائے تاکہ پیداوار کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ گوادر پاور پلانٹ، گوادر ایئرپورٹ جو کہ 2016-17 کے معاہدوں کے نتیجے میں شروع ہوئے تھے، ابھی تک ایک لحاظ سے زیر تعمیر ہیں، بلکہ پاور پلانٹ تو شروع ہو ہی نہیں سکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چین پاکستان یا سی پیک کے تحت تعلقات کی دوسری نوعیت۔ ایک تو ہم نے پاور پلانٹ، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، رشکئی اسپیشل اکنامک زون کا ذکر تو کر لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت چین کی کمپنیوں کا جو گردشی قرضہ ہے، یعنی وہ رقوم جو پاکستان نے دینی ہے چین کی بجلی کی کمپنیوں کو، وہ تقریباً 500 ارب ہو چکا ہے۔ 500 ارب۔ اب یہ گردشی قرضہ بھی اس کو آپ کہہ لیں، یعنی ویسے تو پاکستان کی ٹوٹل جو گردشی قرضہ ہے کوئی 2500-2600 ارب ہے، اس میں 500 ارب تقریباً اب چین کا شامل ہو گیا ہے۔ اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ گزشتہ سال جون میں یہ 214 ارب تھا، لیکن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو اس کے 7 مہینے میں اس میں جون سے دسمبر سے کہ 6 مہینے میں 77% اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چینی کمپنی کو بر وقت ادائیگی نہیں کی گئی ہے اس کی بجلی کی پیداوار، بھلے بجلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ چارجز لازمی دینے ہوتے ہیں، چاہے وہ پرانے پاور پلانٹس ہیں یا نئے پاور پلانٹس ہیں۔ اب چونکہ گردشی قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ایک بار پھر دو طرفہ تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔ سفارتی چینلز اب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ چین کے ایک بینک نے کیپیسٹی پیمنٹس کی ادائیگیاں بر وقت جاری رکھنے کے لیے ایک ریوالونگ کریڈٹ کوئی $600 ملین کا تھا، وہ مختص کیا ہوا تھا۔ اب وہ ریوالونگ کریڈٹ بھی چینی بینک نے فی الحال مؤخر کر دیا ہے، اس کو مشروط کر دیا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگیوں کے ساتھ، یعنی جو گردشی قرضہ ہے وہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو وہ جو ریوالونگ کریڈٹ ہے اس کو بھی ریوائیو نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ قرضہ، وہ بھی بنیادی طور پہ قرضہ ہی ہے، لیکن اس قرضہ جو ہے وہ بھی ابھی فی الحال رک گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ 500 ارب روپے کا یہ گردشی قرضہ ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ ان کی شاید ترجیحات اور تھیں، ویسے تو وہ کہتے رہے کہ ہم نے قرضے لینے میں کم کر دیے ہیں، گزشتہ حکومتوں کے نسبت بہت کم قرضہ ہم نے لیا، لیکن کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ وہ پیسے جو بجلی گھروں کے بنتے ہیں، ڈیو ہیں، وہ بھی روک دیں، خاص طور پہ جو چینی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ لگا کے پاکستان میں تمام منصوبے بر وقت مکمل کیے، اور کئی منصوبے ایسے تھے جو کہ پاکستان کے منصوبہ سازوں، پالیسی سازوں، حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے تھے۔ یعنی ایک اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ گزشتہ سال اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بجلی کی پیداوار ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، لہٰذا پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود چند کمپنیوں نے 81 ارب روپے کا بل بھیجا ہے حکومت پاکستان کو۔ یہ 81 ارب روپے بنیادی طور پہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہوتے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ وہ پیمنٹ ہے جو کہ کوئی بھی بجلی گھر جب قائم ہوتا ہے تو اس میں کم از کم 60% جو آپ کی پیمنٹس ہیں وہ اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں، یعنی وہ بجلی گھر ایک یونٹ بھی نہ پیدا کرے، آپ کو وہ پیسے لازمی دینے ہیں، کیونکہ قرضے کے پیسے ہوتے ہیں جس سے بجلی گھر بنا ہوتا ہے، اور کمپنی نے وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ تو جناب اس میں اکثر جو چینی کمپنیاں ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی نہیں کی گئی ہیں، کیونکہ جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں ان کے تحت آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس تو کرنی ہے لازمی۔ جو 20-25 سال پرانے پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ کے دور میں بجلی گھر لگائے گئے، ان کی پیمنٹس اگر ہو رہی ہیں تو چینی کمپنیوں کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت قوم بھی پوچھ رہی ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ چینی کمپنیوں کو کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں، ان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے اپنا کاروبار سمیٹ کے چلے جائیں، کیونکہ یہی خواہش ہے بہت سارے ان حلقوں کی جو امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتے ہیں،
امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جس قدر چین پہ ہمارا انحصار بڑھے گا اسی قدر ناراضگی مول لیں گے امریکہ کی، تو کیا پاکستان کی اب یہی ترجیحات رہ گئی ہیں؟ اور کیا اسی وجہ سے پاکستان کے بحیثیت مجموعی چاہے سیاسی یا اقتصادی حالات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں چینی کمپنیاں بھی اور چینی حکومت بھی انکمفرٹیبل نظر آتی ہے جہاں تک سی پیک کے تحت مالی معاملات کا تعلق ہے؟ بہت بہت شکریہ۔